السلام علیکم ویورز، آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان میر احمد علی سلامت کرتا ہے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا نام ہے محمد رستم خان، اور یہ ایک بہت سینئر آرٹسٹ ہے اور ان کا کام انتہائی شاندار ہے۔ پوری دنیا میں ان کے کام کی پذیرائی ہوتی ہے اور یہاں بھی یہ اپنی ایگزیبیشن کے لیے کافی کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے 57 ماسک میڈیا کو ٹائم دیا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ میری ولادت جو ہے نا سندھ میرپور خاص میں ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں، تو وہاں پہ آپ کی تعلیم بھی؟ میری تعلیم بھی وہیں ہوئی ہے۔ اچھا، آرٹ میں آپ کیسے آئے؟ مطلب کوئی حادثہ ہے، کوئی اتفاق ہے، کوئی کسی کو دیکھ کر کس طرح آپ آئے؟ یہ ایک طرح سے حادثہ ہی ہے، اتفاق ہی ہے۔ اچھا، ہاں، مجھے گھر والوں نے پہلی کلاس میں داخلہ کرایا تھا نا اسکول میں، تو مجھے 4 دن ہوئے تھے گئے ہوئے اسکول۔ تو وہاں پر جیسے صفائی ہوتی ہے کلاسوں کی تو ان کو پرائز بھی ملتے ہیں، انعام ملتا ہے کلاس جو بھی اچھی کلاس سجاتا ہے۔ تو وہ اس طرح کا کچھ کام ہو رہا تھا، تو مجھے تو 4 دن ہوئے تھے گئے ہوئے۔ تو جب میں چھٹی ہوئی اسکول سے باہر نکلا تو دیکھا تو کچھ چارٹ وغیرہ پڑے ہوئے تھے نا باہر، کچرا جس کو بولتے ہیں، پرانا آرٹ کا کام۔ ہاں، تو اس میں ہاتھ کے بنی ہوئی چیزیں بھی تھیں۔ تو اس میں ایک قائد اعظم لیاقت علی خان صاحب کی تصویر 2 ٹکڑوں میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ کی بنی ہوئی تھی، چارکول، بلیک اینڈ وائٹ۔ تو وہ مجھے بڑی اچھی لگی، مجھے متاثر کیا، میں نے اس کو اٹھا لیا وہاں سے۔ گھر گیا، میں نے گھر پر اس کو جوڑا تصویر کو، اور اس میں جو سائن تھے انگلش میں، انگلش تو آتی نہیں تھی، پہلی جماعت میں تھا، تو میں نے وہ مٹایا، میں نے وہاں رستم آرٹ لکھ دیا۔ ہاں، اب میں وہ گھر والوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے بنائی ہے۔ گھر والوں نے یقین نہیں کیا، تو والد صاحب آئے، والد صاحب کو بتایا گھر والوں نے کہ بھئی یہ رستم بول رہا ہے میں نے بنائی ہے۔ والد صاحب نے بھی یقین نہیں کیا، تو وہ والد صاحب اپنی بہن کے یہاں، بڑی بہن تھی ہماری پھوپھی، وہاں لے گئے۔ تو جو ہمارے پھوپھا تھے ان کو بھائی بولتے تھے والد صاحب، تو وہاں انہوں نے تصویر لے جا کے دکھائی کہ بھائی رستم بول رہا ہے میں نے بنائی ہے۔ پھوپھا نے بولا اس کو 4 دن ہوئے اسکول گئے ہوئے، یہ تصویر بنائے گا؟ تو میرے سے پھوپھا نے پوچھا کہ آپ نے بنائی ہے؟ میں نے بولا جی میں نے بنائی ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوں میں۔ تو بولا دوبارہ بناؤ گے؟ میں نے بولا بناؤں گا۔ تو انہوں نے مجھے پتہ نہیں اس دور میں 8 آنے دیے، تو میں گیا، بولا پیپر لے کر آؤ بناؤ ہمارے سامنے۔ میں گیا دکان پر، میں نے جا کے بولا ڈرائنگ پیپر دے دو، تو مجھے یاد ہے 10 پیسے کا پیپر دیا، باقی پیسے بھی بچے 8 آنے میں سے۔ خیر میں آیا، راستے میں جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں آیا، تو اسی لیے میں کبھی سوال ہوتا ہے تو بولتا ہوں گاڈ گفٹ، اللہ کی دین ہے، حالانکہ حادثہ ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہوں سب کچھ۔ اچھا، اب میں گھر آیا تو گھر پر ایک عجیب وہ سچویشن تھی کہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر والے بھی آ گئے، اور ایک جس کو بولتے ہیں نا کہ کیا ہوگا۔ تو میں گیا، تو جاتے ہی جو میرے ذہن میں آیا، کیونکہ مجھے تو بالکل کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تو توا جو ہوتا ہے جس پہ روٹی بنتی ہے وہ میں نے اٹھایا۔ اچھا، اب وہ سب دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک اخبار رکھا اور اس میں سے جو کالوچ نکالی توے کے اندر ہے نا، وہ کالوچ نکالی، پھر میں نے ایک اخبار کی بتیاں بنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہے نا اللہ کی طرف سے مجھے۔ اچھا، اب میں نے تصویر رکھی، اس کی ڈرائنگ کی، اور میں شروع ہو گیا بسم اللہ کر کے۔ تو وہ تصویر بن گئی، پھوپھا نے مجھے 2 روپے انعام دیا، یہ میرا پہلی سیڑھی تھی۔ اچھا، اسی پر میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ بغیر استاد کے کچھ بھی نہیں ہے، تو ریئل یہ ہے کہ دیکھیں ہے تو گاڈ گفٹ، مگر اس میں بھی استاد آ رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جس کی تصویر کی نقل کی میں نے، وہ میرا استاد ہو گیا، رائٹ؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کس نے بنائی؟ نہیں، مگر وہ استاد ہو گیا، کیونکہ نقل کر رہا ہوں نا میں اس کی۔ اور پھر سب سے بڑا استاد
جس نے مجھے یہ چیزیں ذہن میں ڈالی. تو اس طرح میں جو ہے نا, جب مجھے 2 روپے انعام ملے تو ایک حوصلہ میرا بڑھا. پھر تو یوں سمجھ لیں پڑھائی سے زیادہ میں اس کا جنونی ہو گیا تھا. اچھا, باقاعدہ آپ نے کسی استاد سے اس کام کو نہیں سیکھا, تو یہ جو کام ایک آپ کا نظر آتا ہے, یہ اس میں مطلب کچھ تو کہیں سے کوئی ہدایت نہیں, اس کام کو نہیں, کہیں نہیں گیا, ریکارڈ ہے میرا. نہیں, بس یہ ضرور ہے کہ میں جس سے متاثر ہوتا ہوں, جیسے ابھی ایک یہ عرب پینٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ آلریڈی پینٹنگ ہے, پینٹنگ کی کاپی ہے. تو پھر شروع سے میں نے کیا کیا, جس سے میں متاثر ہوتا تھا جس کے کام سے بھی, تو میں اس کی کاپیاں کرتا تھا. یعنی کہ یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی رستم صاحب. ہاں, تو وہ سب میرے استاد ہیں. اس دل میں ایک استاد نہیں ہے, بے حساب استاد. ابھی ہم ایک جگہ ایک اور آرٹسٹ صاحب کا انٹرویو لے رہے تھے, تو انہوں نے بھی یہی کہا, کہنے لگے کہ جی بچوں کو چاہیے کہ وہ جو ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ تھیسس جب کرتے ہیں تو وہ آخر میں کسی بڑے آرٹسٹ پہ بھی ایک اور تھیسس کریں, تاکہ ان کو وہ ٹیکنیک پتہ چلے. آپ نے بالکل صحیح بات کی, ماشاء اللہ. تو اس طرح میں ہر چیز کو فالو کرتا آ رہا ہوں. ٹیکنیک یعنی کہ جیسے واٹر ہے, میرا کوئی تعلق نہیں, کسی کہیں بھی نہیں گیا. جتنے واٹر کلر کرنے والے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, میں کہیں کسی کے ساتھ, مگر میری بس اپنی اسٹڈی ہے. ہر چیز پر میں نے اپنے طور پر اسٹڈی کی, سمجھا کام کو اور کرتا گیا. اچھا, آپ کا میڈیم آئل ہے, سب ہے, اور واٹر کلر سب سارا ہے. اچھا, یہاں کے یعنی کہ اسٹیچو جیسے ہے نا, اسکلپچر, وہ میرا کوئی تعلق نہیں. مگر ایک دن میرے کو ایسی رات میں خیال آیا کہ یہ کیسے بنتا ہے, تو میں نے اٹھا کے اپنا جو بھی ہے رات میں نے اس کو ایک فیس بنایا. تو وہ بھی میں دکھاؤں گا, تصویر ہے اس کی. پھر اسی طرح ایک کوئی کام آیا تھا, تو میرے سے ڈرائنگ کرائی تھی کسی نے نا, بچے کی, ان کو کوئی اسٹیچو بنوانا تھا. تو میں نے بنا دیا ڈرائنگ, بات ہوئی, جو بھی پیسوں کی وہ ہو گیا. مگر جب وہ لینے آئی پارٹی, میں نے ڈرائنگ دی ان کو, تو پھر میرے ذہن میں خود آیا کہ یار یہ کس سے بنوا رہے ہیں. تو دل نہیں مانا کہ ڈرائنگ میرے سے کرائی ہے, تو یہ کون بنا رہا ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا نہیں بہت بڑا استاد ہے, یوں ہے. میرا دل قبول نہیں کر رہا. کیوں کہ جب بہت بڑا استاد ہے تو اس کو ڈرائنگ کی کیا ضرورت. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہوا, میں نے بولا ٹھیک ہے, میں نے ڈرائنگ دے دی. اب وہ جب بنانا اسٹارٹ کیا تو وہ نہیں بن سکا. وہ کوئی کاروین والا تھا جو فرنیچر کی, تو وہ پریشان ہو گئی پارٹی. ان کا فون آیا کہ استاد آپ آئیں ادھر دیکھ لیں ذرا. میں گیا, دیکھا, تو اب میں کیا بولوں کسی کی جگہ پر جا کر کا. تو خیر وہ میرے پیچھے لگ گئے, نہیں آپ نے بنانا ہے. میں نے بولا بھائی میرا کام نہیں ہے, کبھی نہیں کیا. بولا نہیں کیا, بنانا ہے. میں نے بولا اچھا بھائی. بنایا, شروع کیا میں نے, اور اچھا ہاں لکڑی پہ. اچھا ایک چیز ہے میرے میں شروع سے ہی, بچپن سے, کہ جو بھی کام کرتا ہوں نا اللہ کی مدد ضرور لیتا ہوں. کیونکہ ہاں سارا معاملہ اللہ کی مدد سے, اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. میں نے اللہ کا نام لیا, اس سے مدد مانگی, تو تقریباً 1 مہینے سے اوپر لگا تھا, وہ بنا دیا میں نے. اور الحمدللہ وہ تصویر ہے اس کی بھی میرے پاس. اچھا, اپنا کام جو ہے وہ ہمارے ویورز, ہمارے دیکھنے والوں سے ضرور شیئر کیجیے گا. جی بالکل, تاکہ وہ بھی آپ کے کام سے محظوظ ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آرٹ کا ہمارے ملک میں کیا فیوچر ہے, اس کا کیا مستقبل ہے؟
رستم خان صاحب کی اچیومنٹ میں ایک اچیومنٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایسڈ وکٹمز کی جو فیمیلز تھیں جن کے فیسز خراب ہو گئے تھے ان کے فیسز کو انہوں نے آرٹیفیشلی پینٹ کیا، ریبلڈ کیا، اور اس پہ ایک فلم بنی ہے ڈاکومنٹری سیو فیس کے نام سے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیں، جو میرا بچپن سے تو میں کرتا آ رہا ہوں نا، 8 سال کی ایج سے، تو اگر میں پیچھے جاتا ہوں تو میں آج بہتری دیکھتا ہوں. اچھا جی. اچھا، مطلب آپ نے اپنی ایگزیبیشن وغیرہ کس سال میں شروع کی؟ میں نے تقریباً میں کراچی جب آ گیا تھا، میں میرپور قاسمی تھا، مختلف میں نے کام کیے، پینٹر لائن کا کام کیا، ٹرک بسیں میں نے بنائی ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. ہاں ہاں. تو وہ تو وہاں تو ایک آدمی کو بڑا بن جاتا ہے. بالکل بالکل، وہ کیونکہ یہ آرٹ کا اتنا اسکوپ نہیں تھا، تو گھر چلانے کے لیے تو مجھے مختلف کام کرنے پڑے اور کیے. جب میں کراچی ان ہوا تو پھر ان دنوں میں کوئی اتنی گیلری وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی. کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے 74 یا کچھ ایسی 74 کی نا. اچھا اچھا اچھا. تو یہ صدر سے سارا آرٹ بکتا تھا تقریباً. اچھا، وہ بولٹن مارکیٹ کے جی جی جی. نہیں وہ نہیں، مین صدر تھا. جو اچھا کام یا بڑے آرٹسٹ ادھر ہی ہوتے تھے. صدر میں زیب النساء اسٹریٹ ہے، بوری بازار ہے. تو یہ اس دور میں یہ شپ بھی آتے تھے نا باہر کے، تو یہ ماشاءاللہ پینٹنگیں بہت بکتی تھی. ہاں. تو جب میں ان ہوا تو میں نے تقریباً 2.5 سال جو ہے نا یہ ایڈورٹائزنگ میں نے سروس کی تھی. ایک کوئنس روڈ پر ایک جمال برنی صاحب تھے، تو نام تو خیر ذہن سے نکل گیا کمپنی کا. تو اس میں نے 2.5 سال کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں بوری بازار میں ایک اسٹوڈیو پر آ کر یہ بھی کام کرتا تھا. تو ماشاءاللہ بڑی مارکیٹ تھی، فارنر آتے تھے، تو بڑا اچھا کام. پھر یہ پورٹریٹس بناتا تھا. ہاں جی جی، پینٹنگز، پورٹریٹس، تو یہ کرتا تھا. تو اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے جو ہے نا ادھر آرکیٹیکچر نرسری میں 5 سال وہاں جاب کی. میں نے بنائے بلڈنگوں کے ماڈل. ہاں، 5 سال تک مکمل. نہیں ماڈل باقاعدہ، جو ہاں جو بلڈنگیں بنتی ہیں. جی 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 جی. ہاں ہاں. اور اس میں باقاعدہ جیسے PIA کمپیوٹر سینٹر، وہ میرا ہاتھ کا ماڈل تھا. 200 بیڈ ہاسپٹل سعود آباد میں، وہ میرے ہاتھ کا ماڈل تھا. جنرل اقبال صاحب نے افتتاح کی تھی اس کی اس دور میں، تو وہ ٹی وی پر بھی کوریج آئی تھی اس کی. ہاں، میں ماڈل کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا، یہ اب دور شروع ہوتا ہے میرا بوری بازار میں اسٹوڈیو میں نے کر لیا تھا سروس وغیرہ چھوڑ کر. تو یہ چوکنڈی ایک گیلری کھلی تھی،
بالکل صحیح ٹھیک ہے نا, 85 میں میں خیال سے تقریباً. ہاں, تو یہ بس یہاں سے ہے نا دور شروع ہو گیا تھا گیلریوں کا. اچھا اچھا, کلفٹن آرٹ گیلری جو کھلی وہ, بشیر مرزا کی, ہاں یہ تھی پہلے سے, جی جی, یہ پہلے سے تھی. آپ نے چوکھنڈی انڈس جو ہے نا نرسری پر تھی علی امام صاحب کی, کیونکہ جب میں جاب کر رہا تھا میں کبھی کبھی چکر لگاتا تھا انڈس میں. تو وہ اس وقت تو خیر یہ ایک دو گیلریاں تھیں, مگر جب یہ چوکھنڈی کھلی اس کے بعد کلفٹن آرٹ گیلری کھلی, یہ میرے مشورے سے کھلی تھی. اچھا, ہاں, یہ ایک تکی صاحب ہوتے تھے, ان کا بوری بازار میں یہ فریم کی دکان تھی. اچھا اچھا, ہاں, تو اس طرح یہ پھر سلسلہ گیلریوں کا چلا. اچھا, میں چلا گیا دبئی اچھا, اسی دوران, یہ 83. 83 کی بات, ہاں, میں دبئی چلا گیا. اچھا اچھا, تو آپ جیسے 85 کی کہہ رہے ہیں نا, یہ پہلی کھلی ہے چوکھنڈی. اچھا اچھا, 80 کیونکہ 83 میں تو میں دبئی چلا گیا ہوں, صحیح صحیح, اور یہ گیلری کھل چکی تھی. جی جی, تو پھر میں میرا خیال ہے 86-87 یا کچھ ایسا آیا تھا. پھر میں نے آرٹ ویو ایک گیلری تھی کلفٹن پر, اچھا وہاں ایک گروپ شو بھی کیا تھا. اچھا, ہاں, جو وہاں سے آگے کیا, آ کے کیا تھا. جی جی, پھر میں چلا گیا تھا, تو 15-16 سال تقریباً میرے دبئی میں گئے. اچھا تو انہی دنوں میں یہ جتنی گیلریاں ہیں اپ ہوئیں. اور اچھا, وہاں پہ آپ کا کیا کام تھا, وہاں پہ میرا کام تھا, میں یہ شیخ فیملی میں تھا محل میں نا, اچھا تو ان کی پینٹنگیں بناتا تھا. یعنی کہ محل کے اندر مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنی پینٹنگیں بنوائی میرے سے نا. اچھا, بڑی بات, ہاں, تو اس طرح تو وہاں بھی میں نے ایک دو شو کیے. یہ اپنے شکیل صدیقی کے ساتھ بھی میرا شو ہوا تھا وہاں وافی سینٹر میں. اچھا اچھا, ہاں, واٹر کلر تھا وہاں. بڑی بات ہے, تو اس طرح خیر میں جب سن 2000 وہ مجھے جو ہے نا اس سے فرصت نہیں ملتی. فرصت نہیں ملتی. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ صاحب گیلریز کا نئے آرٹسٹوں کے لیے کیا کام کر رہے ہیں وہ, یا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے یہاں تھوڑی سی میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں نا, ایک تجربہ جو انسان مجھے ہوا, میں بولتا ہوں کہ یہ کام ہے سچائی والا. صحیح بات, اس کو اگر کرنا ہے تو آپ سچائی سے کریں. جی جی, اچھا, ہمارے یہاں تھوڑی سی کمزوری یہ ہے کہ کام انسان سیکھتا ہے فوراً نام کی طرف یا پیسے کی طرف. جی جی, یہ دو چیزیں نا رکاوٹ پیدا کرتی ہیں آپ کے کام میں. صحیح بات ہے, تو اس میں کیا ہے, شارٹ کٹ بھی, یعنی کہ تھوڑا سا جو آ گیا وہی کر رہا ہے, آگے نہیں نکلتے. صحیح بات, تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے نام بھی بنائیں, پیسہ بھی کمائیں, مگر اپنے کام کو تھوڑا سا جی جی, اس کو صحیح معنوں میں جو ہے نا سیریسلی ہو کر جی آپ محبت سے اور دل سے جی, اس کو سچائی سے کام کریں. بالکل صحیح, اور میں سمجھتا ہوں وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ جو ہے نا آپ کو وہیں رکھے گا. صحیح بات, اور جو یہ محنت کریں گے آپ بہت اوپر جائیں گے, اور سب کچھ ہوگا, نام بھی ہوگا, پیسہ بھی ہوگا. جو ہے وہ کیا آرٹسٹوں کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں گیلریز کا سپورٹ شاید کوئی گیلری کرتی ہو, مگر وہ میں سیدھی بات کرتا ہوں, مقصد تو ہوتا ہے ان کا. اچھا, ہاں, اگر ان کا جب تک مقصد ہے تو سپورٹ ہے, نہیں ہے تو پھر مطلب کوئی سپورٹ نہیں ہے. گیلری کی طرف آؤ تو پھر میں کچھ پھر آہستہ آہستہ ان ہوا گیلری میں. اچھا اچھا, مگر جب ان ہو گیا, اچھا مسئلہ کیا ہے کہ میں ایک پرانا کام کرنے والا ہوں نا, جی جی, تو مجھے ٹائم بہت کم ملتا ہے. شو کیے ہیں مگر بہت کم. کم کی, ایک سولو میں نے ادھر کیا تھا شیریٹن میں, جی جی, پھر گروپ شو ہوئے ہیں کافی میرے. اب انشاءاللہ اب تیاری کر رہا ہوں, کیونکہ میں کمیشن ورک اتنا ہے میرے ساتھ لگا ہوا ہے, جی جی, باہر ملک سے بھی, یہاں بھی جو لوگ جانتے ہیں تو وہ ختم. اچھا, یہاں جو امیر طبقہ ہے, پیسے والے ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, کیا ان کو بھی آگے آنا چاہیے آرٹسٹوں کی سپورٹ کرنے کے لیے, جو بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو گمنامی میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو آگے آنا چاہیے؟ اور دیکھا جائے تو آگے آنا چاہیے. دیکھیں دوسرے ملکوں میں آرٹ کی کتنی ویلیو ہے, یہاں تک کہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. جی جی, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک فنکار کا حق ہے, اگر وہ چاہیں تو, جی جی, اگر ایسا کریں تو بہت اچھا ہے, کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے, لوگوں کو بھی کرنا چاہیے سپورٹ. جی جی, اور پھر ایز اے ہم مسلمان ہیں
آرٹسٹ ہی کیا، میں سمجھتا ہوں جتنے بڑے لوگ ہیں ہمیں ہے نا ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، جو ہمارا دین بولتا ہے۔ اچھا، انڈیا ہمارے بازو ایک ملک ہے، وہاں این جی اوز ہوتی ہیں یا ان کی جو ایمبیسیز ہیں ان کے وہاں پہ کلچرل ڈیسک بنا ہوا ہے ساری دنیا میں، ساری ایمبیسیز میں انڈیا کی، جو انڈیا کا آرٹ اور انڈیا کا کلچر وہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایسی چیز ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول کے اوپر ہماری ایمبیسیز میں، تاکہ آرٹسٹوں کو باہر ہونی چاہیے۔ بالکل، دیکھیں میں بالکل ہونی چاہیے، میں آرٹسٹوں کو باہر بالکل ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں جب دبئی رہا تو وہاں پر بھی بڑی سپورٹ ہے۔ میں ایک سال، ہر سال جو فیسٹیول لگتا ہے تو اس میں خود بھی بیٹھا ہوں۔ فیسٹیول کس قسم کا تھا؟ یہ آرٹ کا، ہاں بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے، تو وہ وہاں انٹرنیشنل، تو وہ باقاعدہ آرٹسٹوں کو فری اسٹال دیتے ہیں، ہے نا، اور بہترین، تو اس طرح کی یہ سپورٹ ہے۔ تو میں ایک مہینے بیٹھا تھا، ماشاءاللہ کافی کام کیا میں نے، 4 بج جاتے تھے مجھے، لائف اسکیچ کرتا تھا۔ تو اس طرح ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، ہاں نا، ہاں، جیسا پوچھا ہے ثقافتیاں شروع کیا تھا تو لوگوں کو بڑا تفریح مزہ آ رہا تھا۔ تو ہمارے یہاں جو ہے نا بس بہت سی چیزیں ہیں جو میں نوٹ کرتا ہوں، سیاست، بس یہ جو ہے نا ہماری جو چیزیں خراب کرتی ہیں سیاست میں ہم لے آتے ہیں۔ اچھا، آرٹ آپ باہر کے جو ملک ہیں اس میں بچوں کو اسکول لیول سے آرٹ پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے، اور ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جب تک بچہ شروع سے یہ چیز نہیں سیکھے گا اس کو آگے چل کے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسکول لیول سے آرٹ پڑھاتے ہیں تو پھر وہ آگے جا کے وہ لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کرتا ہے۔ ایک جگہ تو مجھے ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ آرٹ جو ہے وہ آپ کے معاشرے سے دہشت، مطلب انتہا پسندی کو نکالتا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ خیال ہے کہ دیکھیں آرٹ خود ایک ایسی چیز ہے، ایک تو آرٹسٹ ویسے ہی حساس ہوتا ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ آرٹسٹ اس سے بہت دور رہتا ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی یہ بہت بڑا ایک فن ہے اور اتنا اچھا ہے کہ اگر اس کو ہم گہرائی سے دیکھیں تو ایک تو آپ کا خود جب کام کرتے ہیں آپ کا خود دل، یعنی کہ ٹائم پاس بھی ہوتا ہے آپ کا، آپ کو مزہ آتا ہے، صحیح بات ہے، تو ان چیزوں سے تو یہ ویسے ہی دور رکھتا ہے، صحیح بات ہے، اور بڑا احساس، ہاں نا، اور پھر معاشرے میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا کام ہے، صحیح بات ہے، انتہا پسندی سے معاشرے میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو آرٹ بچوں کو، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کی مطلب آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے بچے ہیں 5، جس میں 4 لڑکے ہیں اور ایک بیٹی ہے، ہاں بیٹی کی بھی شادی کر دی، ایک بچے کی بھی شادی ہو گئی ہے، اور جو بڑا بچہ ہے میرا وہ اسی فیلڈ میں ہے، ماشاءاللہ، ہاں، آرٹ سے ہی۔ وہ آج کل ایگزیبیشن وغیرہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ 4 سال انہوں نے NCA سے کیا تھا، ہاں، پہلے میرے محمد مزمل خان، یہ ابھی تو لاہور گئے ہیں، لاہور میں ایگزیبیشن ہے 11 تاریخ کو ان کی، سولو اسی مہینے، ہاں اسی، جی، اور ایک 9 کو ہے گروپ شو لاہور میں، جی۔ میرا جو ہے نا تقریباً جنوری میں ہے پوری، 2020 میں، ہاں، تو پوری کوشش ہے، مگر یہ ہے کہ ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے جنوری سے فروری ہو جائے، مگر میری کوشش ہے جنوری میں ہو جائے۔ اچھا، نئی جنریشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آرٹ بچے جو آ رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا پڑھاتے بھی ہیں؟ یہ پڑھانے کا بھی آپ کا؟ دیکھیں میں ہاں کلاس لیتا ہوں، میں شروع سے لیتا آ رہا ہوں۔ میں تو اس نیت سے یہ جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا تو اسی حساب میں جیسے ایک چیز کو بانٹتے ہیں میں بانٹ رہا ہوں، تو اس میں اگر آپ کے پاس بچے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ کوئی کسی کو آج تک ریکارڈ منع نہیں کیا، کوئی بولتا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے، آ جاؤ بھائی، ٹائم۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کیا فیوچر ہے؟ بس فیوچر یہ ہے کہ میں ان کو گائیڈ یہ سمجھاتا یہ ہوں کہ دیکھیں اگر کرنا ہے کام تو بالکل دل سے، لگن سے محنت کریں،
تو کیونکہ اسی میں پھر آپ کو کچھ ملے گا. صحیح بات ہے. نہیں اگر ایسا نہیں کرنا تو یہ ابھی چھوڑ دیں, صحیح بات ہے. کیونکہ پھر جو ہے نا اس میں بہت پریشانیاں بہت ہیں. صحیح بات کیونکہ جب تک آپ وہ لیول پر نہیں آئیں گے, بہت کرنا ہے. ہاں, تو آپ کا مسئلہ بنے گا نہیں, کیونکہ یہ کام ایسے ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کا خیال ہے کہ بچے آئیں. ہاں, اور پھر بالکل اسٹرانگ ہو کر بالکل صحیح جو ہے نا محنت سے کام کریں. ماشاء اللہ. آپ کتنے گھنٹے آپ کرتے ہیں کام؟ میں الحمدللہ ابھی بھی, اصل میں پہلے بھی پروگرام میں یہی سوال کیا, میں بولتا ہوں میرے ساتھ جوان کو بٹھا دیں. اچھا. ہاں, اتنا کام کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا, انشاءاللہ ہم آپ کو مبارکباد دیں گے کہ آپ کی جنوری میں ایگزیبیشن ہو جائے سن 2020 میں. اور یہ کہ جو حضرات چاہتے ہیں کہ دیکھنا تو وہ ضرور جا کے دیکھیں, اور ہمیں امید ہے کہ ان کے کام سے آپ بہت خوش ہوں گے. اور ویسے بھی اس میں جو کچھ پینٹنگیں سر ہم سے شیئر کر رہے ہیں وہ تو آپ کو دیکھنے کو مل ہی جائیں گی. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے 57 ماس میڈیا کو ٹائم دیا, ہم نے آپ کو انٹرویو کیا, بہت شکریہ. ویورز, ایک نئے آرٹسٹ اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میر احمد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. آپ کا بھی شکریہ.